الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں ایک بہترین دین دیا ہے، ایک خوبصورت ترین دین دیا ہے، ایسا دین عطا فرمایا ہے کہ جس میں کل گزشتہ کے احوال، موجودہ حالات اور آئندہ کرنے کا لائحہ اور ضابطہ سب بیان ہوا ہے، اور یہ دین قیامت تک کے لیے دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک کے جتنے احوال آئیں گے اس میں یہ دین ہماری رہبری کرے گا اور ہمیں روشنی دے گا اور ہمیں راہ راست دکھلائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کی بہت سی پیشین گوئیاں فرمائی، اب تو کتابیں چھپ گئی ہے علامات قیامت پر، جن میں بہت موٹی موٹی چیزیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے بالکل آ جاتے ہیں۔ مثلا ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جو زمانہ آئے گا اس میں بدکاریوں کی کثرت ہوگی، اور بدکاریاں عام ہیں، شرمگاہوں کے زنا، آنکھوں کے زنا، کانوں کے زنا اور زبان کے زنا موجودہ دور میں بہت آسانی کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے کیسے کیسے لوگ مبتلا ہیں، مبتلا بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، نکلنا بھی چاہتے ہیں، لیکن یہ موبائل کی جنجال نے ان کو اتنا گھیر کے رکھا ہے کہ بیچارے نکل نہیں پاتے، اس نے جکڑ لیا ہے بالکل۔ تو زنا کی عمومیت کو بیان کیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، علامات قیامت میں ہے۔ دوسری چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی
کہ شرابیں عام ہو جائیں گی. آج شرابوں کی عمومیت کا دور ہے. فیشنوں کے طور پر بھی جوان پی رہا ہے، اور کیسے کیسے لوگ شراب میں پکڑے جا رہے ہیں کہ نام سن کر ہم کو شرم آتی ہے. تو شراب عیب نہیں رہا، بلکہ ایک فیشن کے طور پر جو ہے پی جانے لگی شراب. اب تو اس کا تذکرہ تک بھی نہیں کرتے ہیں کہ چھوڑو یہ تو اتنا عام ہے، اس کا کیا تذکرہ. یہ علامات قیامت میں ہے. تیسری چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ قتل کا بازار گرم ہوگا. اب اخبارات اٹھائیے آپ تو اس میں پہلا صفحہ دیکھو تو قتل کی خبر ہے، اخیر کا صفحہ دیکھو تو قتل و غارت کی خبر ہے. پوری دنیا میں قتل ہو رہے ہیں، حکومتیں کر رہی ہیں، فوجیں کر رہی ہیں، قومیں کر رہی ہیں. انفرادی قتل ہے، اجتماعی قتل ہے، قتل عام ہو گیا. گانا بجانا عام ہو جائے گا آخری دور میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. گانا موجود ہے، گھروں میں بھی گانا موجود ہے، موبائل میں بھی گانا. رکشا کے اندر اس قدر زور سے بجاتے ہیں اور دھما دھم کی آواز جو ہے 2-2 کلومیٹر تک جاتی ہے. دور تک رکشا جاتا ہے لیکن آواز جاری رہتی ہے. یہ فیشن کے اندر آ گیا. مختصر یہ ہے کہ جتنی گناہ کی چیزیں ہیں وہ عمومیت کے ساتھ جو ہے فیشن کے اندر داخل ہو جائے گی. لوگ اس کی برائی سمجھنا بھی چھوڑ دیں گے کہ یہ چیز بری ہے اور یہ بہت بری بات ہے. کسی برائی کو آدمی برائی نہ سمجھے بلکہ برائی کی طرفداری کرے تو یہ دور بڑا برا اور یہ بات بڑی بری مانی جائے گی. اور وہ دور اچھا ہوگا کہ جس کے اندر کم سے کم آدمی گناہ کو گناہ تو سمجھے کہ بھئی جو ہم کر رہے ہیں اور جو آج ہو رہا ہے وہ گناہ ہے، برا ہے، زندگی کے لیے اور ایمان کے لیے بڑا خطرہ ہے. جھوٹ عام ہو جائے گا تو کاروبار آج کل جھوٹ کے بغیر چلتے ہی نہیں. جھوٹ کی اتنی عمومیت ہو گئی کہ جھوٹ کی برائی جاتی رہی، ہر بات میں جھوٹ. چھوٹی چھوٹی گفتگو کے اندر جھوٹ آ گیا. حضرت خباب ابن عرط رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں بیت اللہ شریف میں آئے. یہ مکی دور ہے اور ابھی اسلام کی ابتدا ہے اور آغاز ہے، اور اپنی بے چینی کا اظہار کیا کہ حضور پس رہے ہیں. چاروں طرف سے نرغے میں ہے مشرکین کے اور کافرین کے اور دشمنان دین کے، اور یہ شکنجہ تنگ سے تنگ تر ہوتا جا رہا ہے. تو کم سے کم سرکار اجازت دیجیے کہ اپنا دفاع کریں، ڈیفینس کریں. ہم آفینس تو نہیں کریں گے لیکن کم سے کم اپنے آپ کو ڈیفینس تو کریں.
کیونکہ جس گلی میں جاتے ہیں، جس محلے میں جاتے ہیں، جس جگہ پر جاتے ہیں، وہاں سرداران مکہ مشرکین گھیر لیتے ہیں، اور وجہ صرف اتنی سی ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور وہ نہیں پڑھتے۔ وہ لوگ نئے دین والے کو سابی کہتے تھے، جس نے پرانا دین چھوڑ دیا ہو اور نیا دین اختیار کیا ہو، اس کو مشرکین مکہ سابی کہتے تھے، حالانکہ وہ صحابی ہو گیا لیکن اس کو سابی کہہ دیا۔ تو سرکار نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ جو ہے دکھ کو سنا، دکھ کی اس بات کو سنا، یہ درد سنا، یہ غم سنا، یہ ظلم کی داستان کو بڑا دل تھام کر سنا، اور سننے کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کے سلسلے میں قربانیوں کی جو ایک لمبی تاریخ ہے، تاریخ عالم میں، اس کا تو ابھی ذرا سا حصہ بھی نہیں آیا خبر، ابھی تو بہت دیر ہے، یعنی بہت سہنا ہے، بہت برداشت کرنا ہے، بہت تکلیفیں اٹھانا ہے، جھیلنا ہے۔ مقابلے کی بات تو بہت دور کی ہے، ابھی تو برداشت کی دیوار کھڑی کرنی ہے، اب تو صبر کا پیمانہ لے کر کھڑے ہونا ہے، مقابلہ نہیں کرنا ہے۔ اور اگر کرنا ہے مقابلہ تو صبر کے ذریعے سے مقابلہ کرنا ہے، تلوار کے ذریعے سے نہیں کرنا ہے، اخلاق کے ذریعے سے کرنا ہے۔ تو سرکار کیا بس یہ سہتے رہنا اور یہ مصیبت برداشت کرنا یہی رہے گا نظام؟ سرکار نے فرمایا نہیں، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ظلم کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک کنارہ آ جاتا ہے، اس کے بعد ایک ریورس جو ہے طریقہ آتا ہے۔ جن قوموں نے بہت ظلم کیے، ایک دن ان کے اوپر بھی ظلم کے بادل توڑے گئے ہیں۔ جنہوں نے دوسروں کو بہت ستایا، ایک زمانے میں وہ بھی مظلوم رہے ہیں۔ ہمیشہ ایک سا دور نہیں رہتا، اور ظلم کی ڈالی سدا پھلتی نہیں، اور ناؤ کاغذ کی سدا چلتی نہیں۔ پھر ایک دن آئے گا، ابھی ہم قلیل بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، لیکن یہ برداشت کرتے کرتے ایک دور ایسا آ جائے گا کہ ہماری طاقت، ہماری قوت جو ہے وہ اقتدار میں اور حکومت میں بدل جائے گی، اور وہ دور ایسا ہوگا کہ اس میں ایک تنہا خاتون چلے گی۔ سرکار نے ایک جگہ بتائی، صنعاء، وہاں سے لے کر یمن تک چلتی رہے گی اپنا ساز و سامان لے کر، لیکن راستے میں کوئی نگاہ بھر کر اس کی عزت پر اور اس کے مال پر نظر ڈالنے والا نہیں ہوگا۔ یہ پیش گوئی ہے سرکار کی۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ پیش گوئی سرکار کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے زمانے میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے زمانے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔
تو سرکار جو بات فرماتے ہیں وہ بالکل طے ہے اور یقینی ہے، اور یہ بات مسلمان کو ماننا ہے جبکہ غیر مسلم بھی مانتے تھے، جبکہ مشرکین مکہ بھی اس بات کو مانتے تھے۔ جب سرکار کی گردن کے اوپر سلا جزور لا کر نماز کے اندر ڈالا گیا، بیت اللہ شریف کے اندر عین، سرکار کا سر سجدے سے اٹھ نہ سکا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ننھی بیٹی ہیں، وہ آئی اور بہت مشکل سے یہ وزنی چیز کو گردن رسول سے ہٹایا، اور تڑپ کر اپنے ابا جان سے پوچھا کہ ابا آپ نے ان لوگوں کا بگاڑا کیا ہے؟ آپ کو یہ لوگ اتنا ستاتے ہیں اور اتنا پریشان کرتے ہیں، آپ کی جان کے، آپ کی عزت کے دشمن ہیں، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ وجہ ایک ہی ہے کہ میں دعوت دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کی، اور یہ کئی بتوں کے پجاری ہے، ان کو وحدانیت اور ان کو توحید کے صرف ایک اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بس یہ ایک وجہ ہے۔ آج پوری دنیا میں اسلام دشمنی کی وجہ پر آپ غور کیجئے، صرف یہی نظر آئے گی کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ایک اللہ کی ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، اور ایک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عاشق ہیں، اور سرکار کے دین کے متوالے ہیں۔ بس اتنی چیز لوگوں کو برداشت نہیں، ہضم نہیں، جس کے لیے عالمی پیمانے پر ظلم اور ستم کی چکی چل رہی ہے اور مسلمان اس میں پس رہا ہے۔ اب سرکار نے نماز کو ختم کر دیا، کیونکہ وہ ناپاکی لا کر جو ڈالی ہوئی تھی گردن کے اوپر، تو نماز تو ختم ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد جو بیٹھے ہوئے سردار تھے، وہ سرداروں کا نام لے کر سرکار نے بد دعا کی، حالانکہ ایسا کم ہوا ہے کہ حضور نے بد دعا کی ہو، لیکن بعض مواقع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے کہ تم جو ہے میرے اور میرے پروردگار کے بیچ میں جو نماز اور عبادت کی شکل تھی اس میں حائل ہوئے ہو، یہ مجھے پسند نہیں آیا، اس بنا پر بد دعا کی۔ اور احادیث میں ہے کہ بد دعا نام لے کر کی، کیا ہوا نتیجہ؟ وہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ کام گئے، حالانکہ وہ سرکار کے ماننے والے نہیں تھے، انہوں نے تو دشمنی میں تو سلا جزور لا کے ڈالا تھا، تو وہ سرکار کے ماننے والے نہیں تھے، وہ تو دشمن تھے، لیکن دشمنی کے باوجود عالم یہ ہوا کہ انہوں نے آپس میں کہا کہ دو چیزیں یہاں ان کی بد دعا کے قبول ہونے کی جمع ہو گئی۔ نمبر ایک، یہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں دعا اور بد دعا غیر مقبول نہیں ہوتی، بیت اللہ میں جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور یہ بد دعا ہو رہی ہے بیت اللہ میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس شخصیت کے منہ سے یہ بد دعا کے کلمات نکلے ہیں، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ اللہ اس کو رد نہیں کر سکتے۔ آج مسلمان اتنا سرکار کے طریقوں پر اور سرکار کے ارشادات پر اتنا اعتماد اور اتنا بھروسہ نہیں کرتا
جتنا کہ غیر مسلم اس زمانے میں کر رہے تھے. اگر اتنا یقین ہمیں آ جائے جتنا کہ ان حضرات کو تھا تو ہماری زندگیاں بدل جائے، ہمارا طریقہ بدل جائے، ہمارے یقین میں اضافہ ہو جائے، ہمارے اعمال بدل جائیں. پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے جو رو رہی تھی، دھارس بندائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے سامنے دھارس بنداتے ہوئے جو جملہ کہا وہ بڑا عجیب تھا، وہ بھی پیشین گوئی ہے. فرمایا بیٹی مت گھبرا، ان کے رات دن محنت کرنے اور دین حق کو ختم کرنے کی تمام تر سازشوں کے باوجود تیرے ابا کا دین دنیا کے ہر کچے اور ہر پکے یعنی ہر گاؤں میں اور ہر شہر میں پہنچے گا. اور ایک عجیب دور آیا، وہ دور ایسا تھا کہ جس میں ہم دوسروں کے گھر تک جا کر دین نہیں پہنچا سکے، سرکار کی بات نہیں پہنچا سکے، تو ہمارے دشمنوں نے تعارف کرا دیا دین کا، اور وہ دشمنوں کے واسطے سے بھی دنیا کے ہر گھر میں میرے نبی کی بات ہونے لگی. امریکہ میں سب سے زیادہ قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے. اللہ جب کام لینے پر آتے ہیں تو دشمنوں سے بھی لیتے ہیں. یہ ٹھیکہ نہیں ہے ہمارا، ہم کام کریں گے تو دین کا کام ہوگا، ضروری نہیں ہے. اللہ جب کام لینے پر آتے ہیں تو کسی سے بھی لے لیتے ہیں. چھوٹے سے پرندے سے کام لیتے ہیں، ابابیل سے کام لیتے ہیں، ہدہد نامی پرندے سے کام لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مکڑی سے کام لیتے ہیں، کبوتر سے، کبوتری سے کام لیتے ہیں. کام لینا اللہ کا کام ہے، اس لیے کسی کو یہ گھمنڈ غرور نہ رہے کہ میں کام کر رہا ہوں، بلکہ جو ٹوٹا پھوٹا کام کر رہا ہو اس کو تو یوں سوچنا چاہیے کہ اللہ تیرا کرم ہے، تو کسی سے بھی کام لے لے گا. اگر ہم کو سائٹ پر ہٹا دیا گیا اور تو نے کسی سے کام لیا، ہم کیا بگاڑ سکتے ہیں تیرا؟ اب ایک پیشین گوئی کی بات کرتا ہوں. 1400 سال پہلے سرکار نے جو پیشین گوئی کی ہے تو یوں لگتا ہے سرکار نے آج بیٹھ کر پیشین گوئی کی ہے، اور جیسے آج کے حالات کو حضور بیان کر رہے ہیں 1400 سال پہلے کوئی اسکرین پر دیکھ کر بیان کر رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ایک زمانہ آنے والا ہے، وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ پوری دنیا مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گی. ٹوٹ پڑ رہی ہے کہ نہیں؟ نظر آ رہے نہیں آ رہے؟ سرکار 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں پوری دنیا مل کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گی. اور مثال کتنی اچھی بیان کی، سب سے اچھی مثال اللہ بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالی کے بعد اللہ کا رسول بہترین مثال بیان کرتے ہیں. اور سرکار نے مثال اتنی اچھی، اصل میں مثال کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی سادہ سیدھی سمجھ میں آنے والی ہونی چاہیے کہ جو کم سے کم پڑھے لکھے کو بھی پلے پڑ جائے. مثال یہ دیتے ہیں، مثال بھی کہ جیسے کھانے کا ایک پیالہ ہو اور چند بھوکے لوگوں کے بیچ میں وہ پیالہ رکھا جائے
تو وہ بھوکے وہ کھانے کے پیالے پر کیسے ٹوٹ پڑیں گے؟ اس طریقے سے ایک دور آئے گا کہ پوری دنیا کے لوگ یہ مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ بھوکے چند کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ کچھ بھی ہاتھ کسی کو نہیں آتا۔ تو صحابہ کرام بہت گھبرائے، کیونکہ جس دور میں بات کر رہے ہیں اس دور میں تو ماحول نہایت شاندار ہے، چاروں طرف جو ہے دین کا طوطی بول رہا ہے، سرکار موجود ہے، فتوحات کا دور آنے والا ہے، ابھی تو خلافت فاروقی آنے والی ہے، خلافت صدیق اکبر آنے والی ہے۔ تو اس دور میں اس کو سمجھنا تو مشکل ہوگا۔ کتنی باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سائنس جو کہتا ہے وہ بات سمجھائی ہے، لیکن اس زمانے میں اس زمانے کا جو رنگ ہے اور ماحول ہے اس کو سامنے رکھ کر سمجھائیے، کیونکہ سائنٹیفک اعتبار سے اگر سمجھاتے تو ہر آدمی اس کو سمجھتا ہی نہیں۔ نبی کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ دین اس طرح سے سمجھائے کہ دیہات سے آنے والا بھی سمجھے اور شہر میں رہنے والا بھی سمجھے اور کم پڑھا لکھا بھی سمجھے اور پڑھا لکھا بھی سمجھے۔ یہی ہے اصل میں سمجھانے کا کام۔ باقی رٹی رٹائی تقریریں تو لوگ کرتے ہیں، لیکن اصل کمال یہ ہے کہ دین سمجھانا اور بات کو دل اور دماغ کے اندر اتار دینا، یہ اصل کمال ہوتا ہے، اور یہ کمال اللہ تعالیٰ نبی کو عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب دریافت کیا گیا کہ سرکار یہ بتائیے، چاروں طرف اس قدر شاندار ماحول ہے اور اب انشاءاللہ امید یہ ہے کہ دین بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا۔ آپ نے فرمایا دنیا کے ہر کچے پکے گھر تک پہنچے گا۔ اتنا دین ہونے کے باوجود ہمارا حال ایسا کیسے ہو جائے گا؟ کیا ہم لوگ کم ہو جائیں گے؟ ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ ہمارا نمبر کم ہو جائے گا؟ ہمارا پاپولیشن کم ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں، تعداد تمہاری بے شمار ہوگی، تعداد بہت بڑی ہوگی تمہاری، نمبر بہت بڑا ہوگا تمہارا، تو پھر یہ ایسا حل کیسے کریں گے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان جو جڑیں مضبوط کرنے والا ہوتا ہے ایسا مضبوط ایمان نہیں ہوگا، سطحی طور پر ایمان ہوگا، نام کے مسلمان ہوں گے، اس بنا پر ان کا کام چل نہیں پائے گا اور دشمن اپنے حربوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور پھر مثال لی، سمندر کے اندر جھاگ دیکھا ہے، جب موجیں چلتی ہے تو جھاگ اٹھتا ہے، تو جھاگ کتنی بڑی مقدار میں پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، لیکن پانی کی ایک موج آتی ہے اور وہ جھاگ کو تتر بتر کر کے رکھتی ہے۔ جھاگ میں کوئی طاقت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے تمہارے اندر اس وقت طاقت نہیں ہوگی، نمبر بڑا ہونا الگ بات ہے اور یہ سب کا ایمانی طاقت والا ہونا اور بات ہے۔ اور حضور نے فرمایا جیسے سمندر کی سطح پر کچرا ہوتا ہے کہ پانی کی ایک موج کچرے کو اٹھا کر پھینک دیتی ہے، اس طریقے سے تمہیں پھینک دیا جائے گا، تمہاری حیثیت کچرے کی طرح رہ جائے گی۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک سپہ سالار نے پائے تب کو لکھا کہ ہمیں 5000 کا ایک لشکر تازہ بتازہ روانہ کروائیے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مشہور صحابی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 منتخب صحابہ کرام کو بھیجا اور ایک رقعہ لکھ کر بھیجا کہ یہ 5 آدمی مت سمجھنا، یہ 5 نہیں ہے، یہ ایمانی طاقت کے اعتبار سے 5000 ہے۔ 5000 سمجھو، یہ 5000 جتنا کام یہ 5 آدمی کر سکتے۔ تو اصل میں طاقتیں ایمان کی اندر سے عقیدوں کی جڑوں کا مضبوط ہونا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور کامیابیاں جو ملی ہیں ایمان والوں کو اسی بنیاد پر ملی ہے کہ جب میدان میں اترے ہیں تو واپس جانے کے خیال سے نہیں اترے، نہ گھر لوٹنے کے خیال سے اترے ہیں، نہ کاروبار کو سوچ کر اترے ہیں، بلکہ جان دینے کے لیے اترے ہیں۔ اور جو سر پر کفن باندھ کر میدان میں اترے اس کا مقابلہ مشکل۔ تو سرکار ہماری 2 کمزوریاں کیا رہی گی؟ وہ کمزوریاں کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے بڑے نمبر کے باوجود جو ہے ہم پریشان رہیں گے اور دنیا ہم پر چھاتی ہوئی نظر آئے گی اور جس طرح سے موڑے گی ہم کو موڑ کے رکھ دے گی۔ لوگ جو ہے وہ گیند کو لاتے مار رہے تھے، فٹ بال کے اندر ایک گیند کو لوگ لاتے مارتے، دونوں ٹیم کے لوگ ایک ہی گیند کے پیچھے پڑ جاتے۔ تو ایک بچہ کھڑا تھا، اس نے بڑے آدمی سے پوچھا کہ دادا جان یہ گیند کو یہ لوگ اتنی لاتے مار رہے ہیں تو اس کو اتنی لاتے یہ لوگ کیوں مار رہے ہیں، اتنی طاقت کیوں اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں؟ تو دادا جان نے کہا کہ بیٹا یہ گیند اندر سے خالی ہے اس لیے لاتے مارتے ہیں، اگر اس میں وزن آ جائے ان کی لاتیں بند ہو جائے گی، ان کا لات مارنا بند ہو جائے گا۔ ہمارے حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ بہت اچھی بات کرتے تھے، یوں فرماتے تھے کہ گیند اگر خالی ہو تو ظاہری بات ہے کہ اس کو زمین پر پٹکو گے، ہوا نہیں ہے اندر، اور زمین پر پٹکو گے تو زمین پہ ہی ٹھہر جائے گی اور بار بار پٹکنے سے پھٹ بھی جائے گی۔ لیکن اندر ہوا پوری طاقت کے ساتھ بھر دی جائے پھر پٹکنے والا اس کو زمین پر پٹکے گا تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ جتنا پٹکے گا اس سے زیادہ یہ اٹھ کر اوپر جائے گی۔ شاعر وہی بات کہتا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ اٹھے گا جتنا کہ دبائے گی۔ سرکار نے فرمایا 2 چیزوں کی کمزوری تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، اس زمانے کے لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے گی، اور وہ کمزوری آنے کی وجہ سے دشمنوں کی اتنی جرأت اور ہمت ہو جائے گی کہ وہ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی۔ آج وہی 2 کمزوریاں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی کمزوری سرکار نے بتائی دنیا سے محبت، کہ دنیا کے ساتھ ایسی محبت ہو گئی ہے کہ اس کے لیے دین کو چھوڑتے ہیں، نماز کو چھوڑتے ہیں، قرآن کو چھوڑتے ہیں، احکام کو چھوڑتے ہیں۔ جب احکام کو چھوڑ کر ہم خالی اندر سے ہو جائیں گے، اعمال کے بغیر کی ہماری زندگی تو کھوکھلی ہو جائے گی، تو جو بھی چاہے گا ہم کو بجائے گا، پیٹے گا، مارے گا۔ آج کتنے فیصد مسلمان دنیا میں نمازی ہیں یہ بتائیے؟ پوری دنیا کا کیلکولیشن کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فجر کی نماز میں 2% مسلمان ہوتے ہیں، باقی سب کہاں ہوتے ہیں؟ دن کی نمازوں میں کچھ تعداد بڑھ جاتی ہے اور جمعہ میں کچھ اور بڑھ جاتی ہے اور عید کے اندر ذرا اس سے اور بڑھ جاتی ہے،
5% تک معاملہ جاتا ہے اور 95% جو ہے وہ ایسی عبادت کہ جو خلاصۃ العبادات ہے اور جامع العبادات ہے، اس کے اندر خالی ہم سروے کرتے ہیں تو یہ کمزوری ہے۔ دوسری عبادات، دوسرے اسلامی معاملات میں کتنے کمزور ہیں، اس کا تو سروے لے کر بیٹھیں گے تو صفر نکلے گا۔ پھر بھی اللہ جو ہم کو چلا رہے ہیں تو یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ رات کے کچھ اللہ کے بندے رونے والے ہوں گے اور وہ روتے ہوں گے اور امت کے لیے مانگتے ہوں گے، اس کی بنیاد پر اللہ ہم کو چلا رہے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی محنت سے چل رہے ہیں۔ نہیں، یہ ان کے رونے کی برکت سے دن کو ہمیں ہنسنا نصیب ہوتا ہے اور ان کے رونے کی برکت سے دنیا میں ہم کو جینا نصیب ہوتا ہے، ورنہ وہ رونا چھوڑ دیں گے اور وہ اٹھنا چھوڑ دیں گے تو ہم سو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کراہیت الموت، کہ موت سے گھبراہٹ بہت زیادہ، جان سپرد کرنا اور اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے کا جو جذبہ ہونا چاہیے، جو صحابہ کرام کے اندر نظر آتا ہے، جو تابعین کے اندر نظر آتا ہے، جو اہل اللہ کے اندر نظر آتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب دین انسان کی زندگی کے اندر رچ جائے تو یہ کمال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ نہ جان کو اپنی جان سمجھتا ہے اور نہ مال کو اپنا مال سمجھتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر جان اللہ کے سپرد کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے اور مال کا دینا اللہ کے راستے میں اس کے لیے سہل ہو جاتا ہے۔ آج یہ دو کمزوریاں مسلمانوں میں ہوئی ہیں کہ نہیں پیدا، یہ خود ہم جو ہیں غور کریں گے اور توجہ دیں گے تو اچھی طرح سے بات سمجھ میں آئے گی۔ میں بہت لمبی اور تفصیل سے جمعہ کے دن بات نہیں کر سکتا، یہ خلاصۃ الخلاصہ کہ پیش گوئی سرکار نے پہلے کر دی ہے، ہماری کمزوریاں بھی ہم کو بتا دی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ دو کمزوریاں ہمارے اندر سے دور ہو جائیں، ہمارے اعمال مضبوط تر ہو جائیں، ہمارے ایمان مستحکم ہو جائیں، ہمیں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہو جائے اور ہم اس قدر محبوب مانے زندگی کے مقابلے میں دین کو کہ دین کے لیے زندگی سپرد کرنے کا موقع ہے تو ہم وہ دینے کے لیے بخوشی تیار ہو جائیں جیسے کہ صحابہ کرام تیار ہوئے، جیسے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کونا خانوادہ آقا نامدار اور پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر قربان کر ڈالا۔ اللہ کرے کہ وہ جذبے ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا ہو جائے اور صفوں میں اتحاد آئے گا نمازوں کی برکت سے۔ نمازوں میں صفیں درست ہوں گی تو دل ہمارے دل درست ہوں گے تو اتحاد خود بخود آئے گا، ورنہ دنیا میں جتنی اتحاد کی کڑیاں ہیں وہ تمام بکھری ہوئی نظر آتی ہیں اور جہاں اتحاد کا بورڈ ہے سب سے زیادہ اختلاف وہیں پایا جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سرکار کی پیشین گوئیاں اور آپ کے ارشادات کو ملحوظ رکھیں، اپنی زندگی میں سامنے رکھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین متین کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا کر زندگی گزارنا اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔